روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 8واں روزہ جو ہے اختیار کیا ہے اور یہ سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے لائیو جوابات عنایت فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالرز ہوتے ہیں، ہم ان کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوالات پیش کریں۔ سب پہلا سوال یہ آیا تھا آج میرے پاس ان باکس میں کہ اگر کوئی تراویح کسی کی رہ جائے تو کیا اس کی بھی کوئی قضا ہے؟ کیا اس حوالے سے حکم ہے؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سنن یا نوافل رہ جائیں، چاہے وہ موقدہ ہوں غیر موقدہ، ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ صرف سنت فجر کے بارے میں چونکہ احادیث میں تاکید زیادہ آئی ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زوال سے پہلے اگر پاسبل ہو تو اس کی قضا کر لے، جیسے نکل گئی ہیں تو قضا کر لے، ورنہ امام اعظم تو اس کی بھی قضا کے قائل نہیں ہے۔ تو اگر نکل گئی تو اگر جان بوجھ کے ہے تو توبہ کر لیں، بس یہ ہے، اور اس پہ قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا تھا، یہ فلیٹ ہے جس کو پیمنٹ چاہیے، اس فلیٹ سے زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اچھا، دوسرا سوال۔ اور کوئی پیسے، اور کئی بھی رشتے دار ہیں، ہم سے جب بھی ملو نا وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بہت الگ الگ، ان سے یعنی کہ تعلق اگر منتقل کیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے دوسرا سوال جو کیا ہے وہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں کہ قریبی رشتہ دار ہیں، اچھا، جب یہ ان سے ملتی ہیں تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، اچھا، تو اس کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جواب جی۔ اچھا دیکھیں، فلیٹ اگر صرف کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو اس پہ فلیٹ کی قیمت کے اوپر کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو کرایہ آئے گا وہ آپ یوز کرتے رہیں، سال کے اینڈ میں اگر اس میں سے کچھ جمع ہے تو باقی مال کے ساتھ مل کر پھر دیکھیں گے، اگر نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی فلیٹ آپ نے خالصتاً خرید بیچنے کی نیت سے، انویسٹمنٹ پرپس سے آپ نے لیا ہو، اس پہ بنتی ہے، باقی کسی پر نہیں بنتی ہے۔ اور اسی طرح ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی آپ نے بیچنے کی نیت سے فلیٹ لیا تھا لیکن بعد میں نیت بدل گئی کہ نہیں اب ہم اس پہ رہیں گے، تو وہ مالی تجارت نہیں رہتا، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اور قریب رشتہ دار اگر الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرد جنگ کر کے نفسیاتی طور پہ غالب آنے کی کوشش کریں کہ وہ اگر کہیں تو آپ صرف مسکراتی رہیں اور بولیں کچھ نہیں۔ کیا بات۔ ہم جب غصے میں آتے ہیں نا تو سامنے والا بھی فیس ریڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تیر نشانے پہ لگا ہے، صحیح میں نے اس کے باطن میں ہلچل مچا دی، اور ہم بعض اوقات ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اور مسکراتے رہیں، وہ بعد میں جب آپ چلے جائیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے یہ آخر ہوا کیا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، بس وہ یہ سوچتے رہیں اور آپ سکون سے زندگی گزاریں۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کتنے تولے زیور پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ فوت ہو گیا، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے پر اسے لگتا تھا کہ میں نے دے دیے مگر دیے نہیں ہیں، تو اس پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا وہ سب ایک سوال یہ بھی، اور ایک سوال یہ بھی کہ شاور سے اگر کسی نے پانی بہا دیا خود پہ سے تو کیا وہ غسل کے اس میں آ جائے گا، حکم میں آ جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شاور والے لے لیتے ہیں اگر اس پہ غسل واجب تھا اور وہ شاور کے تحت نیچے نہا رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ جسم کے ہر حصے پر سے پانی بہہ گیا تو بالکل غسل اتر جائے گا، لیکن شاور سے تھوڑا سا پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جو اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی احتیاط سے ہی داخل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں، جیسے بغل کے نیچے۔ اس طرح کے جسم کے ہر وہ حصہ کہ جہاں پر آپ کو یہ گمان ہو کہ جب تک احتیاط نہیں کریں گے پانی بہے گا نہیں، تو اس میں اچھی طرح احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ بارہا عرض کیا، اگر سونا ہے تو کم از کم 7.5 تولہ سونا ہو، کیرٹ چاہے کتنا ہی ہو، اور اگر چاندی ہے تو کم از کم 52.5 تولہ چاندی، اور اگر یہ دونوں ہیں اور پوری اس مقدار تک نہیں ہے، مثلا سونا 1 تولہ ہے اور چاندی کچھ تولہ ہے، تو پھر اس میں کرتے ہیں کہ سونے کی موجودہ کرنٹ ویلیو نکلواتے ہیں، چاندی کی بھی، اور اس کا ٹوٹل نکال کر دیکھتے ہیں کہ سونا یا چاندی کے نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ چاندی کا نصاب دیکھیں گے، مثلا 1 تولہ سونا تھوڑی چاندی تھی، ریٹ نکالا، پتہ چلا اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو بس اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور فوت شدہ کو اگر یہ گمان تھا کہ میں نے دے دیا قرض لیکن حقیقتاً نہیں دیا تھا،
اور جو طلب کر رہا ہے اس کے پاس باقاعدہ گواہ ہیں یا کوئی ریٹن ایگریمنٹ وغیرہ ہے, کوئی ایسی دستاویز ہے, تو بالکل اس کو دینا چاہیے. یا پھر وہ اتنا سچا ہے, ہمیں گمان ہے, غالب گمان کے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا, تو پھر ورثاء اسی میت کے پیسے سے اس کا قرضہ وغیرہ ادا کر دیں. اگر میت کا ترکہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر یہ تبرعاً احساناً ہوتا ہے کہ کوئی وارث اپنے پاس سے ادا کر دے تاکہ وہ اس وبال سے بری ذمہ ہو جائے. ٹھیک, 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں تراویح پڑھاتے ہیں تو بچے مسجد کے آتے ہیں پڑھاتے ہیں, تو جو خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں نا ان میں سے 2-3 خواتین ایسی ہیں کہ اپنے موبائل پہ بھی وہی تلاوت مطلب دیکھ رہی ہوتی ہیں. اچھا, تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مطلب اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے موبائل پہ بھی دیکھے اور ان کی تلاوت بھی تو سنے؟ وہ حالت نماز میں دیکھ رہی ہوتی ہے موبائل یا ویسے ہی بیٹھ کر دیکھ رہی جی 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 جب تراویح پڑھ نماز کے دوران دیکھتی ہیں؟ ہاں جی, نماز کے دوران اپنا موبائل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نا روزہ رکھ کے نا تو تقریباً بند ہونے سے پہلے نا 5-7 منٹ رہتے تھے روزہ بند ہونے میں, تو میں نے دانت برش کر لیا, تو اس میں کوئی وہ ذائقہ تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے پچھلے سال نا حج کیا تھا. 2 سوال ہیں میرے علامہ صاحب سے, ٹھیک ہے؟ جی جی. ایک میرا رکن رہ گیا تھا جمرات میں نا شیطان کو کنکری مارنے والا, تیسرے دن میرا رہ گیا تھا, تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو ایک بتا دیجیے گا. نماز پڑھے ہوتے ہیں سم ٹائمز بھول جاتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, اگر 4 فرض پڑھے ہیں 3 پڑھی ہیں 2, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں, حالت نماز میں اس طرح موبائل دیکھنا یہ مفسد نماز ہوگا, نماز ٹوٹ جائے گی اس سے, کیونکہ یہ عمل کثیر ہے. اگر تو نا تھوڑا سا یوں دیکھا اور رکھ دیا تو یہ عمل قلیل میں آئے گا, یہ مکروہ ضرور تھا لیکن نماز نہ ٹوٹتی. لیکن مستقل بنیادوں پہ قرآن کو دیکھنا یہ نماز کو توڑ دے گا, اس لیے بہنیں ایسا ہرگز نہ کریں. اور روزہ شروع ہونے سے پہلے اگر برش 5 منٹ پہلے کر لیا تو بہت اچھا کیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسٹ کی مٹھاس سی منہ میں محسوس ہوتی رہتی ہے, لیکن جب آپ کلی کر لیتے ہیں تو اس کے اجزاء نکل جاتے ہیں, یہ خالی ایک خوبی یا وصف اس کا رہ جاتا ہے, اس مٹھاس, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور رمی جمرات جو ہے یعنی کنکری مارنا اگر 1 دن کی بھی رہ گئی تو یہ واجب ترک ہوا. حج آپ کا ہو گیا لیکن تھوڑا سا نقص ہے, اب اس کے اوپر دم لازم ہے. کوئی بھی عمرے یا حج پر جا رہا ہو تو اسے بکرے دمبے کا پیسہ دے دیں, حدود حرم میں جانور ذبح کروانا ہوگا, تو اس کا کفارہ ہو جائے گا اور آپ کا حج بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا. اور رکعتیں اگر بھول جاتے ہیں, اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے, پہلے تو غور کریں کہ اگر 3-4 میں شبہ ہو رہا ہے تو دل کسی ایک پر جم جائے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اختیار کریں, سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں دل جم رہا اور زندگی کے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے. اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور دل گواہی نہیں دے پا رہا تو کم والے کو اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں گے. ٹھیک ٹھیک. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, تو کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب. اچھا, ایک چیز اور بھی یہ پوچھنی تھی مفتی صاحب کہ اب اعتکاف کے بھی سوالات آنے شروع ہو گئے, ظاہر ہے لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو اعتکاف کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ 10 ہی دن کا اعتکاف کیا جائے, یا اگر کسی کے پاس چھٹی نہیں مل رہی آفس سے تو اس میں کتنے دن تک کا منیمم اعتکاف اختیار کیا جا سکتا ہے آخری عشرے میں؟ دیکھیں, یہ آخری عشرے کا جو ہے نا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, اگر محلے کے اندر سے چند لوگ بھی کر لے تو کافی ہے, اور یہ سنت بھی ہے. تو اگر اس کا موقع نہیں مل رہا تو پھر اس سے نچلا درجہ نفل اعتکاف کا ہوتا ہے. وہ چاہے آپ 1 دن رکھ لیں, 3 دن کا کر لیں, تو آپ جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں غروب آفتاب سے پہلے ویسے. اور اس میں روزہ بھی شرط نہیں ہوتا, لیکن رمضان چل رہا روزہ تو رکھیں گے, لیکن عام دنوں میں اگر فرض کر لیں کرتے تو روزہ شرط نہیں تھا, تو 2-3 دن کا بھی کر لیں تو انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا. زکوٰۃ کے حوالے سے مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا کہ زکوٰۃ پوری, انہوں نے پتہ ہے کہ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے ان پر, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ یک مشت نہ دیتے ہیں بلکہ پورا سال دیتے رہیں, جو آنے والا سال ہے تو اس میں چونکہ ضرورت مند لوگ آتے رہتے ہیں دیا جاتا ہے, کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جبکہ مستحقین موجود ہوں یہ گناہ ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کل آپ مر جائیں, آپ سال کا انتظار کر رہے تھے, آپ فوت ہو گئے, وہ ترکہ بن جائے گا, وہ گھر والے لے جائیں گے اور آپ کی زکوٰۃ رہ جائے گی اور آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اس لیے اگر مستحقین موجود ہیں, اور یقیناً ہیں, اگر نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, میں لائنیں لگوا دیتا ہوں آپ کے, اتنے لوگ ہوتے ہیں تو انتظار مت کریں, پہلی فرصت میں تقسیم کر دیں. اچھا, ایک سوال اور بھی ہے کہ آفس کولیگ ہیں, کرسچن ہیں وہ, لیکن وہ چونکہ دوستی ہے تو وہ کسی مسلمان بھائی کی افطاری کرانا چاہتے ہیں, تو کیا ایسی جگہ افطار کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں کر تو سکتے ہیں، بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں اس میں رکھیں گے گوشت نہیں کھا سکتے کافر کا، باقی چیزیں تو بھائی چارے کے تحت، اور یہ کہ چلو مسلمان کے قریب آئے گا، اسلام کی محبت پیدا ہوگی، یہ ظاہری برتاؤ کیا جا سکتا ہے، گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں آپ نے جوابات عنایت فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انتہائے رمضان تک، انشاءاللہ قبلہ تشریف فرما ہوں گے اور یہ سیگمنٹ ہوگا۔ ایک اعلان جو ہے بہت ضروری اعلان، ARY نے ماشاءاللہ جو ہے لوگوں کی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اسی کا ایک جو ہے ایک صورت یہ ہے، صحت پاکستان کے حوالے سے اہم اعلان ہے کہ آج افطار کے وقت 4 بجے سے 4:30 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز و معروف شخصیت پروفیسر ڈاکٹر اشر فواد صاحب، جو 20 سال سے زائد عرصے کا تجربہ رکھتے ہیں اور ماہر ذیابطیس ہیں، محقق کنسلٹنٹ، ڈیابٹولوجسٹ ہیں، اور بقائی میڈیکل یونیورسٹی میں BIDE اور DAP میں ڈین ڈائریکٹر ریسرچ اور جوائنٹ سیکریٹری کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈائبٹیز رجسٹری کے بانی اور نیشنل ڈیابٹیز سروے کے سربراہ ہیں۔ IML جسے انسولین مائی لائف کے ذریعے 3500 سے زائد جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مختلف مریضوں کو مفت علاج فراہم کر چکے ہیں۔ آپ 180 سے زائد تحقیقی مقالوں کے مصنف ہیں اور کئی بین الاقوامی اداروں سے منسلک ہیں۔ تو آپ اپنے سوالات جو ہے وہ آفس کے دیے گئے نمبرز پر بھیج سکتے ہیں، اور اپنے سوالات کو بھیجے جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا نام، عمر، جنس اور شہر کا نام اور صحت سے متعلق جو آپ کو ڈائبٹیز کے حوالے سے جو مسئلہ درپیش ہے اس کو آپ لکھ بھیجیں، تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آج شام 4 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک کی افطار ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جوابات مل جائیں گے۔ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، یہ میسیج تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ناظرین محترم، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی وقت اسی چینل پر حاضر ہوں گے۔ ایک دعا کی درخواست ہے آپ سے، ہمارے بہت اچھے دوست فہد شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں